دوستو، آج کا واقعہ ایک ایسے گنہگار انسان کا جس نے اپنی زندگی میں 100 لوگوں کا قتل کیا۔ جی ہاں دوستو، بخاری مسلم حدیث میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کے قبول ہونے کے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ وہ بہت ہی معمولی بات پر کسی کا بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ قتل ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے کم 99 لوگوں کا قتل ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی ایک دن مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ یہ سوچ سوچ کے اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے ادھر ادھر پھرنے لگا، کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اسے کسی عالم شخص سے ملاقات کرنے کی فکر محسوس ہونے لگی کہ کسی عالم شخص سے پوچھا جائے کہ کیا کسی ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے ایک شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو اس شخص نے اس آدمی کے پاس جا کر مشورہ لیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا میری مغفرت ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے 99 لوگوں کی جان لی ہے۔ تو اس آدمی کو اس کا معاملہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے اس سے کہا کہ جو آدمی 99 لوگوں کی جان لے سکتا ہے، بھلا اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے، اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا اور اپنے 100 قتل پورے کر لیے کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو کیوں نہ تجھے بھی قتل کر دوں۔ چنانچہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، مگر اس کے دل میں پھر بھی ایک آس باقی رہی کہ میری مغفرت کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا کہ اس سرزمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اسی سے جا کر معلوم کروں گا، وہی مسئلے کا صحیح حل بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اسے بتایا کہ اس جگہ پر ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم سے جا کر اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہ اس نے کیسے 100 آدمیوں کا قتل کر دیا۔ سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتائیے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گنہگار لوگوں کے لیے بھی مغفرت کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس عالم صاحب کو علم تھا، اس لیے اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تیرے جیسے گنہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا ہے اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم ایک جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے۔ ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ گنہگار آدمی ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تھا، اسی وقت ملک الموت سامنے آ گئی اور اسی راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح کو لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، وہ اس لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل کا
ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت کو ناپ کر دیکھ لیں کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے۔ لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں کے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ کر دیکھا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت کے مقابلے میں صرف ایک بالش کا ہی فرق تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ مقام عبادت کے قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس شخص کے پاس ملک الموت آئی تو وہ شخص سینے کے بل زمین کی طرف گھسیٹا ہوا جا رہا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ چنانچہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔